بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے درس حدیث کا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث اور اس کی اہمیت اور اس کا علاج۔ بعض احمقوں نے یہ رائے قائم کر رکھی ہے اور یہ انتہائی بیوقوفانہ تصور ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن حکیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کے لانے والے ہیں، آپ دینی احکام اور قوانین کا ماخذ نہیں ہے۔ یہ ایک بیوقوفانہ تصور ہے جسے احمق لوگ رائج کرتے ہیں اور اس کے پس پردہ در حقیقت اسلام سے انکار ہے، لیکن صاف نہیں آ سکتے تو اس طریقے سے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ دینی احکام اور قوانین کا ماخذ نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن کریم پر توجہ دینی چاہیے۔ حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم پر توجہ دیں۔ ہر سبجیکٹ کی ایک تھیوری ہوتی ہے اور پھر اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے، اور بغیر پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے آپ تھیوری کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے ایک طرف قرآن بھیجا اور دوسری طرف حامل قرآن بھیجا، جس نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا کہ قرآن کے احکام کو آپ کس طریقے سے کریں گے۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ کے الفاظ اللہ کی طرف سے رسول اللہ نے ہمیں پہنچائے، تو ساتھ ساتھ ایک ڈیمانسٹریٹر کی طور پر یہ بھی بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نماز اس طرح پڑھیں جس طریقے سے میں پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ مجھے دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو فالو کر لیں۔ گویا کہ شریعت کا کوئی بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیمانسٹریشن اور اس کے سمجھانے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اٹ از امپاسبل۔ حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، آپ مجھ سے یہ مناسک کے سارے طریقے سیکھ لیں، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جن لوگوں نے حضور کے ساتھ حج کیا انہوں نے ہر حرکت کو نوٹ کیا۔ اور اس سے زیادہ بیوقوفانہ سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن آپ سے کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، یہ ہماری وحی ہے جو آپ کو پہنچاتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ نے اسی قرآن میں جس پر آپ زور دے رہے ہیں کہ اس میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے وہ آپ اسے لے لیں، آپ اسے پکڑیں۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے آپ کو روکے اس سے آپ رکیں۔ تو گویا کہ یہ ایک احمقانہ سوچ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ دینی احکام کا ماخذ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری 3 روایت لائے ہیں، اور تینوں کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی اہمیت، رسول اللہ کی سنت کی اہمیت کیا ہے۔ اس ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے روکو۔ اب اسے مطلقاً کہا گیا ہے، یعنی کہ اپنی بس کے مطابق رکو نہیں، اس سے آپ نے رکنا ہے۔ یعنی آپ کو میں روکتا ہوں شراب پینے سے، تو یعنی کہ جہاں تک ہو سکے اس سے رکو، اور جہاں تک پی سکتے ہو پی لو، ایسا نہیں ہے، نہیں آپ اس سے رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس کو بجا لاؤ جہاں تک ہو سکے۔ وہ ہے کہ بجا لانے میں جہاں تک ہو سکے کی شرط رکھی گئی ہے، اور رکنے میں جہاں تک ہو سکے کی شرط نہیں رکھی۔ یعنی حرام سے بچنا آپ کے لیے لازم ہے،
اور حلال کو کرنا آپ اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے۔ مثال اس طرح بنتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں مستطعتم تو آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اس کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو وضو کی بجائے آپ تیمم سے پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جو یہ حدیث جسے ابو ہریرہ نے روایت کی ہے اور بخاری سے لایا ہے، اس میں کلیئر کٹ بتایا ہے کہ میں جس چیز کو آپ کا حکم دوں آپ اسے کر لیں، اور جس چیز سے روکوں اس سے رک جائیں۔ حضرت کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ زندگی کے شاہراہ کے فانوس بن جاتے ہیں، اور حضرت آپ کے فیصلوں اور اصولوں نے پوری دنیا کے فلسفیوں، قانون دانوں، دانشوروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس کام سے روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا تمہیں حکم دوں اسے پورا کرو۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث اس طرح ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور انداز سے سمجھایا ہے۔ فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرمان برداری کی بے شک اس نے اللہ کی فرمان برداری کی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اب رسول اللہ کی فرمان برداری در حقیقت اللہ کی فرمان برداری ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد عصى اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آقا بھی ہے، حاکم بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے محکوم ہیں، اس کی رعیت ہے۔ اس لیے ہم اس کی ہر بات میں اس کی فرمان برداری اور اس کی اطاعت اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اور اس کی اطاعت نہ کرنے کو بغاوت سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر اللہ کی اطاعت واقعی کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے اور رسول ہے۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی تو تم یقین جانو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی، لیکن اگر تم نے رسول اللہ کی حکم عدولی کی اور آپ کی ہدایات کو آپ نے پس پش ڈال دیا تو یہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا بھی ہے، ہمارے مالک بھی ہے، ہمارے بادشاہ بھی ہیں اور ہمارے خالق بھی ہیں۔ اس لیے آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے، اس ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کیا ہے۔ اس کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ قال، رسول اللہ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جنت جانے سے محروم ہوگا جس نے انکار کیا۔ ان میں جنت میں نہیں جاتا۔ اب کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اس لیے صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا قالوا ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بدقسمت کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرمان برداری کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یعنی یہ ہے ایک احمق انسان، یہ ایک بیوقوف انسان جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، لیکن براہ راست نہیں کرتا، انڈائریکٹلی کرتا ہے، کیونکہ اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ آپ کا امتی ہے، لازمی طور پر جنت میں جائے گا۔ لیکن جو رسول اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں آپ کا امتی نہیں ہے بلکہ ایک منکر ہے۔ اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شخص جنت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ آپ کا امتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو،
معاملات میں بھی مطیع ہو، اخلاقیات میں بھی مطیع ہو، تعلقات میں بھی مطیع ہو، سیاسیات میں بھی مطیع ہو، معاشرتی آداب میں بھی صحیح پیروکار ہو، اور یہ پیروی وہ صرف زبانی اور کلامی نہیں کر رہا ہے بلکہ عملی طور پر کر رہا ہے، یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور جو یہ شرائط پوری نہیں کرے گا در حقیقت وہ جنت جانے سے انکار کر رہا ہے، لیکن یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ سمجھتا نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی و ربکم۔